اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اصول بیان فرمایا، کیا؟ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو تو اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، بلکہ تمہارا چرچا کر دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرولی، اور میرا شکر بھی ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو ایمان لائے، اللہ کو معبود مانا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول مانا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ انسان ایسا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش فرما دیا ہے، پختہ ہو گئے ان کے دل از روح ایمان کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ایسے بندوں سے دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عداوت اور بغض رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے بندے کی اس بندے میں محبت نہیں ہوگی، یعنی مومن کے دل میں ایسے بندے کے لیے دوستی یارانے نہیں ہوں گے۔ ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ والی ہے، ایک فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کا ذکر کرے نا، اللہ کا ذکر بندہ کرے تو اس کا ایک ٹائم ہے، یعنی جتنی زندگی ہے تو بندہ ذکر کرتا رہے گا۔ اب میری جتنی زندگیوں کو اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اپنی ذکر کی، اور آپ لوگوں کی جتنی زندگی ہے اللہ توفیق ذکر عطا فرمائے، تو ہم اپنی زندگی میں رب کا ذکر کر سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ دارالعمل ہے دنیا، تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بدلے میں رب نے جزا کیا بیان فرمائی ہے؟ یہ عمل ہے، ذکر کرنا یہ کیا ہے جی؟ یہ عمل ہے۔ ہم اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہی ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن، یہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور رب کی شان یہ ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے نا، نیک عمل، اللہ اس نیک عمل پر بندے کو جزا عطا کرتا ہے۔ بندے کو کیا کرتا ہے جی؟ اب نماز پڑھیں، نماز کی کتنی شان ہے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک دیکھیں کہ بندے کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے بندے کا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے، گنہگار نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آتا ہے، اور جیسے مسجد سے اندر آتا ہے اور وہ وضو کرتے ہوئے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے نا، تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے گناہ ہٹا دو۔ کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے، کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اس کو کیا کر دو، اس کے بوجھ، جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، اٹھا لو، ہٹا دو اس کے کندھوں سے۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھی، سنت ادا کی، فرض ادا کیے، اور جتنا بھی ذکر اذکار تھا نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوا نا، اب وہ فرشتے جنہوں نے اس کے گناہوں کو ہٹایا تھا، اٹھایا تھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس کے گناہ واپس اس کے کندھوں کے اوپر رکھ دے، نماز کے لیے اٹھائے تھے، نماز پڑھ رہا تھا، اب دوبارہ گناہ اس کے کندھوں کے اوپر رکھ دیں۔ رب فرماتا ہے نہیں، میرے محبوب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اب گناہ ہٹا دیے تو ہٹا ہی رہنے دو، اب دوبارہ رکھنے
تو یہ ذکر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور بندے کو کیا ملتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا رہے، اللہ کے حق ادا کرتا رہے، تو رب العالمین جنت عطا کرتا ہے. تو یہاں پر یعنی ہر عمل پر جو نیک عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جزا عطا کرتا ہے. تو فذکرونی بھی ایک عمل ہے. کیا فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو تو میں کیا کروں گا تمہارا، یہاں پر بدلے کے طور پر، صلہ کے طور پر رب نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو بدلے میں کیا کروں گا؟ تمہارا ذکر کروں. اور ہمارا ذکر محدود ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر ذکر کر لیں گے، 60 سال زندگی، 70 سال زندگی ہے، ہم اپنی زندگی میں ذکر کر لیں گے، لیکن جب رب ہمیں جزا عطا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہمارا ذکر جاری کر دے گا، قیامت تک کے لیے. اور ولی جو بنے ہیں اور ولیوں کی جو شان ہے کہ ان کے ذکر کیوں ہو رہے ہیں آج؟ ولیوں کو دنیا سے گیا کسی کو 100 سال ہو گیا، کسی کو 200 سال، کسی کو 500 سال، اور کسی کو ہزاروں سال ہو چکے دنیا سے گئے ہوئے. حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے. ان کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، ان کا ذکر آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور بلکہ پہلے سے گویا کہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کیا، اور اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کیا. جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے انہیں صلہ عطا کیا. اب دنیا ان کا ذکر کر رہی ہے. اب دنیا کیا کر رہی ہے؟ فذکرونی. یہ اصول ہے. جو رب کا ذکر کرے گا نا، اللہ پھر کیا کرے گا؟ خود بھی اس کا ذکر کرے گا اور بندوں سے بھی اس کا ذکر کروا لے گا.